بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما كثيرا رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. خواتین و حضرات، اللہ رب العالمین نے جب انسان کو بنایا تو اس وقت تمام مخلوقات پر انسان کو شرف اور فضیلت اس لیے عطا کی کہ اللہ نے اسے اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانا تھا. روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات 7 پردوں میں پوشیدہ تھی اور اللہ نے چاہا کہ میری ذات کو پہچانا جائے، میری ذات کی معرفت حاصل کی جائے، تو اس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنے نائب اور خلیفہ کے طور پر بنایا. اور جب انسان کو بنایا تو کمال درجے کا خوبصورت، ذہین، عقل اور فہم و فراست والا، دانا اور مدبر انسان بنایا. ایک تو اللہ نے اس کو شکل اتنی خوبصورت عطا کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ کی کروڑہا مخلوقات میں سے اتنی خوبصورت شکل اور اس قدر احسن تقویم میں کوئی دوسری مخلوق پیدا نہ کی گئی. اور پھر اللہ نے اس کو جو عقل عطا فرمائی، عقل وہ چیز ہے جس کو بنا کر اللہ خود بھی خوش ہو گیا. اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے جب عقل بنائی تو اللہ نے اس عقل سے کہا ذرا چل کے دکھا. عقل چلی، اسے کہا پھر واپس آ، واپس آئی. اللہ نے جب عقل بنائی تو اپنی اس تخلیق پر خدا خود بھی خوش ہو گیا اور اللہ نے یہ عقل انسان کو عطا فرما دی. یہ کسی دوسرے کو نہیں عطا فرمائی گئی. پھر اسے علم دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، پھر اسے عزت دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہاں تک کہ سب سے عظیم ترین نوری مخلوق سے کہا کہ میرے بندے کو سجدہ کر، اور فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اپنے اس نائب اور خلیفہ کے قیام کے لیے اور رہائش کے لیے عالی شان جنت بنائی. وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات کا ایک عظیم شاہکار ہے. وہ جنت جس کا ہم اس دنیا کی زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتے.
اس کی نعمتوں کا، اس کے حسن کا۔ اللہ رب العالمین نے انسان سے کہا کہ اب تو ایسا کر، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی دونوں جاؤ اور جا کر جنت میں رہو۔ اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں رہنا شروع کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین نے کمال حکمت سے یہ فیصلہ کیا کہ جس انسان کو میں نے اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنایا ہے، جس انسان کو میں نے تمام مخلوقات پر فوقیت عطا فرمائی ہے، جس انسان کو میں نے عزت اور بلندیوں سے ہمکنار کیا ہے، جس انسان کو میں نے علم اور عقل عطا فرمایا ہے، اب اس کے لیے یہ اتنی عظیم جنت تو بنا دی ہے، لیکن یہ جنت اس قدر عظیم ہے کہ مجھے انسان کا امتحان کرنا چاہیے کہ اس جنت میں رہنے کا وہ حقدار بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو آزمایا، اور ابلیس نے جنت میں جا کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہکایا، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی باتوں میں آ گئے۔ قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ شیطان نے انہیں بہکایا اور اس جنت سے نکلوا دیا جس میں وہ رہ رہے تھے، اور اللہ نے کہا ایسا کرو، تھوڑی سی مدت کے لیے زمین پہ اترو، اب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، ابلیس بھی اور آدم بھی۔ اب یہ تمہیں یہاں تو دھوکہ دے گیا، اگر تو یہ دنیا میں بھی تمہیں دھوکہ دے گیا تو جنت کبھی نہیں ملے گی، لیکن اگر دنیا میں تم اس ابلیس کے دھوکے سے بچ گئے تو یہ جنت اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ تم اس جنت کے وارث ہو، یہ وراثت تمہاری ہے، یہ تمہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے مل جائے گی، پھر تمہیں کبھی یہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ اب وہ تھوڑی سی مدت کے لیے اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا، اور یہاں زمین پہ آنے کا مقصد تھا امتحان دینا، آزمائش۔ اللہ خود فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے تمہیں موت اور زندگی کے مرحلے سے صرف اس لیے گزارا ہے تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں کون نیک عمل کر کے آتا ہے، کون شیطان سے بچتا ہے، کون اپنے نفس کی غلامی سے بچتا ہے، کون اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیتا ہے، کون اپنے رب کو منا لیتا ہے۔ بس یہ چھوٹی سی زندگی، مختصر سا وقت جس کے لیے ہم یہاں آئے، اس زندگی کا صرف ایک ہی نام ہے، اور وہ ہے امتحان، وہ ہے آزمائش۔ میں اور آپ یہاں امتحان اور آزمائش کے لیے آئے ہیں اور امتحان دے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اس دنیا میں یوں رہنا جیسے کوئی مسافر ایک دن کے لیے کسی ہوٹل میں کمرہ کرائے پہ لے کر رہتا ہے، جیسے کوئی مسافر سرائے میں رہتا ہے، بس اس طرح اس دنیا میں رہنا، اس دنیا سے دل لگا کے نہ بیٹھ جانا، اس لیے کہ دنیا ایک طرف عارضی اور فانی ہے تو دوسری طرف یہ دنیا صرف ایک امتحان ہے، یہاں تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ اور مومن کے لیے تو یہ دنیا الدنیا سجن المومن، ایک قید خانہ ہے، ایک جیل ہے۔ جس طرح کبھی کسی شخص نے جیل میں جا کر یہ نہیں سوچا کہ میری جیل کی یہ کندیلیں اور یہ سریے یہ سونے اور چاندی کے بن جائیں، میرے جیل کی بیرک یہ اس طرح کی ہو جائے، میری جیل اس طرح کی ہو جائے، وہ کہتا ہے یہاں سے کسی طریقے سے نکلوں میں۔ جس طرح کسی مسافر نے سرائے میں جا کر کسی ہوٹل میں کرائے پہ کمرہ لے کر کبھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے یہاں ایک رات گزارنی ہے، یہاں چھت کی سیلنگ ہونی چاہیے، فرش چینج ہونا چاہیے، کھڑکیاں اور دروازے فلاں طرح کے ہونے چاہیے، فرنیچر اس طرح کا ہونا چاہیے، بلکہ وہ کہتا ہے جو میسر ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، باقی نعمتیں اللہ تعالیٰ گھر میں جا کر دے گا۔ اس دنیا میں اس طرح رہنا ہے، اور یہ دنیا
آزمائش کا دوسرا نام ہے۔ یہاں ہر شخص آزمایا جا رہا ہے، یہاں ہر شخص کا امتحان لیا جا رہا ہے، اور امتحان ایک ہی ہے کہ جنت میں جانے کے قابل کون ہے اور جنت سے محروم کس کو رہنا ہے۔ ہم گویا اس دنیا میں آئے تھے جنت کا میرٹ بنانے کے لیے۔ یہ دنیا جنت میں داخلے کے لیے ایک انٹری ٹیسٹ ہے جس میں میں اور آپ امتحان دے رہے ہیں، اور ہمارا رب صرف ایک ہی بات دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ جنت میں جانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ اب اس بندے کو جہاں جس جگہ بھی رکھا ہوا ہے وہ اس کی آزمائش ہے، وہ اس کے لیے امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ کبھی رزق زیادہ دے کر آزماتا ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ کبھی رزق میں تنگی کر کے آزماتا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ کبھی صحت دے کر آزماتا ہے، کبھی بیماری دے کر آزماتا ہے، کبھی مال اور اولاد دے کر آزماتا ہے، کبھی ان سے محروم کر کے اور کبھی واپس لے کر آزماتا ہے۔ یہ امتحان لینے والے کی مرضی ہے کہ وہ کس سے کس طرح کا سوال پوچھتا ہے، کس سے کس طرح کا امتحان لیتا ہے، لیکن ہر شخص وہ جہاں بھی ہے، جس مقام پر بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے، ایک بات ہے کہ وہ امتحان کی حالت میں ہے اور وہ آزمائش کی گھڑیوں سے گزر رہا ہے، اسے آزمایا جا رہا ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی مستقر و متاع الہین، یہ جو بالکل تھوڑی سی زندگی ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، ایک دن۔ اس کے مقابلے میں میری یہ دنیا کی زندگی کتنی بنتی ہے؟ اگر 50,000 سال کے مقابلے میں اپنی دنیا کی زندگی کو دیکھا جائے تو یہ تو چند سیکنڈ بھی نہیں بن پا رہی، اور اگر اس پوری زندگی کو دیکھا جائے جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف لائے کچھ 1450 سال کا عرصہ ہوا ہے۔ اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں تشریف لائے 2013 سال ہو گئے۔ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں آئے 4000 سال ہوئے۔ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو حضرت نوح علیہ السلام کو اس دنیا میں آئے 6,500 یا 7,000 سال ہوئے۔ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو کتنا دورانیہ ہوگا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا۔ یعنی ابھی تک انسان کو اس دنیا میں آئے، خود حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کو اس دنیا میں آئے کوئی 10-12 ہزار سال سے زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، جبکہ قیامت کا ایک دن، صرف ایک دن، پہلا دن، وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو اصل زندگی تو وہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی اس ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے لیے فیصلہ کر لیا کہ اس زندگی میں ساری آسائشیں اور آسانیاں اس شخص کے لیے ہوں گی جو اس کے قابل ہوگا، جو جنت میں رہنے کی صلاحیت خود رکھتا ہوگا۔ اب دیکھیں نا، دنیا میں بھی کبھی کبھی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ فلاں بندے کو اللہ نے اتنی دولت دے دی، فلاں کو اتنی عزت دے دی، فلاں کو اتنی شہرت دے دی، فلاں کو اتنی اولاد دے دی، فلاں کو کچھ نہیں دیا، کسی کے پاس کھانے کو اتنا کچھ ہے کہ اس سے سنبھالا نہیں جا رہا، اور کسی کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ کیا یہ دولت کا غیر مساوانہ تقسیم نہیں ہے؟ یہ زیادتی نہیں ہے؟ ایک شخص اگر غریب ہے تو اپنی مرضی سے غریب نہیں ہے، ایک شخص اگر دولت مند ہے تو اس میں کوئی ایسی خوبی نظر نہیں آتی جو اس غریب کے اندر نہ ہو، لیکن یہ کیا اس کو دولت دے دی، اس کو محروم کر دیا؟ یہ اکثر ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے۔ اب جنت میں تو یہ اس سے زیادہ سوال آنا ہوگا کہ یہ کیا، فلاں بندہ اتنے اونچے اونچے محلات میں رہ رہے، فلاں بندہ چھوٹی جنت میں، فلاں دوزخ میں۔ یہ زیادتی نہیں ہے؟ یہ یہاں مساوات کو نظر انداز نہیں کیا گیا؟ تو اب اصل چیز آخرت ہے، وہاں یہ زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ دنیا یہ صرف امتحان ہے، اور امتحان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر اس دنیا کی کچھ بھی حیثیت ہوتی تو اللہ رب العالمین پھر یہاں ایک مساوات قائم کر دیتا۔
لیکن اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ذرا برابر حیثیت نہیں ہے، مچھر کے پر برابر حیثیت نہیں ہے، اور یہ دنیا اس میں کوئی وقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو یہاں غزالی اسکول سے یہ موڑ تک جانا ہو، سفر صرف اتنا سا ہو، اور یہاں کوئی گاڑی لا کر کھڑی کر دی جائے گا، بیٹھو جی اس موڑ پہ آپ نے اترنا ہے۔ اب یہ سفر جو آدھے منٹ سے بھی کم سفر ہے، کسی کو اچھی سیٹ مل گئی ہے تو بیٹھ جائے گا، اور جس کو نہیں ملے گی اسے ملال نہیں ہوگا، وہ کہے گا ابھی تو اتر جانا ہے، کون سا ساری زندگی یہیں بیٹھے رہنے ہیں۔ اور اگر کسی کو سیٹ نہیں بھی ملی وہ خوشی سے کھڑا ہو جائے گا، آدھے منٹ کا سفر ہے ابھی اتر جانا ہے۔ اب یہ جو ساری زندگی ہے اللہ کے نزدیک اس کی اتنی حیثیت ہے جتنا یہ آپ کے ہاں چھوٹا سا سفر ہے۔ اس میں اگر کسی کو دولت ملی ہے تو عارضی، اگر کسی کو عزت ملی ہے تو عارضی، اگر کسی کو کچھ نعمتیں ملی ہیں تو عارضی، اگر کوئی نعمتوں سے محروم ہے تو بالکل عارضی۔ اصل نعمتوں کا آغاز اس دن ہوگا جب وہ 50,000 سال کا دن شروع ہونا ہے، اور اس دن اگر کسی کو عزت ملے گی تو وہ اتفاقاً اور حادثاتی طور پر نہیں ملے گی۔ اس دن اگر کسی کو عذاب میں ڈالا جائے گا تو وہ بھی زبردستی اور مجبوراً نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، دنیا کی اس امتحان گاہ سے انسان جو کچھ کما کے لے گیا ہوگا آج وہی بدلہ ملے گا۔ آج کسی شخص کے ساتھ ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ہر شخص کو وہی بدلہ ملے گا جو وہ دنیا میں کر کے آیا ہے۔ اب دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے، یہ ہماری امتحان گاہ ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، مختلف پریشانیوں سے، مختلف خوشیوں سے، کبھی دے کر کبھی لے کر۔ اس کے آزمانے کے اپنے اپنے انداز ہیں، لیکن بہرکیف یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ ہم یہاں حالت امتحان میں ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس دنیا کو جنت سمجھ لے کہ یہ دنیا جنت ہے، یہاں میں نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، یہاں میری ہر خواہش پوری ہونی چاہیے، یہاں میں جو سوچوں فوراً پورا کر دیا جائے، یہاں میں اپنی من مرضی کروں اور اپنی مرضی کے مطابق زندہ رہوں، تو اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس دنیا کو وہی حیثیت دو جو اس دنیا کی ہے۔ الدنیا سجن المومن، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، یہ جائے قیام نہیں ہے، یہ دنیا دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ جو اس حقیقت کو سمجھ گیا وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ کامیابی اس شخص کے لیے ہے، اور آج جو ہمارے درس کا موضوع ہے وہ یہی ہے، ایمان اور آزمائش۔ اور آپ کو جو سلیبس کی کاپیاں فراہم کی گئی ہیں، صفحہ نمبر 7 کو اگر اپنے سامنے کھول کر رکھیں تو آغاز میں یہاں سورہ بقرہ کی چند آیات دی گئی ہیں جو اس موضوع سے متعلق ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اے ایمان والو، اس دنیا میں نماز اور صبر کے ذریعے اپنے رب کی مدد طلب کرو، اپنے رب کی مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس دنیا کی آزمائش میں قدم قدم پر ہمیں ہمارے رب کی مدد کی ضرورت ہے۔ اپنے خالق اور مالک اور رازق کی مدد کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ کی مدد کب ملتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ کی مدد ملتی ہے صبر کے ذریعے، اور اللہ کی مدد ملتی ہے نماز کے ذریعے۔ لہذا اے ایمان والو، اس آزمائش گاہ میں یہ دو ہتھیار ہیں جنہیں تم نے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہے اور ان کا استعمال کرنا ہے، ایک صبر کا اور ایک نماز کا۔ اور جب دنیا کی آزمائشوں میں انسان صبر کرتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، پھر اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس دنیا کی امتحان گاہ میں جو شخص اللہ کے راستے میں اپنی جان تک دے دیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں کبھی مردہ نہ کہنا کہ وہ مر گئے، بل احیاء وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ہم تمہیں اس دنیا میں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، مختلف طریقوں سے آزمائیں گے، من الخوف، کبھی خوف میں مبتلا کر کے۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے، جو ڈر ہوتا ہے نا، میں نے یہ کیا تو وہ ہو جائے گا، فلاں روٹ جائے گا، چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلاں تھانے دار ناراض ہو جائے گا، فلاں سیاستدان ناراض ہو جائے گا، فلاں قبضہ گیر، فلاں جگیردار ناراض ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، فلاں ملک ناراض ہو جائے گا، امریکہ ناراض ہو جائے گا، اسرائیل ناراض ہو جائے گا، پھر یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ جو ایک خوف ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ کس سے ڈرتے ہو؟ اللہ سے ڈرتے ہو یا دنیا والوں سے ڈرتے ہو؟ والجوع، اور دوسری چیز بھوک۔ رزق دینے والا کون ہے؟ رازق اللہ ہے، لیکن تمہیں آزمایا جائے گا۔ تم سمجھو کہ میرے اس کاروبار میں میرا رزق ہے، تم سمجھو کہ فلاں شخص کے پاس میرا رزق ہے، تم سمجھو کہ فلاں نوکری میں میرا رزق ہے، تم سمجھو کہ فلاں حرام کے ذرائع میں میرا رزق ہے۔ اگر میں رشوت نہیں لوں گا تو بھوکا مر جاؤں گا، اگر میں کاروبار میں ہیرا پھیری نہیں کروں گا تو بھوکا مر جاؤں گا، اگر کم نہیں تولوں گا بھوکا مر جاؤں گا، اگر سود نہیں کھاؤں گا بھوکا مر جاؤں گا۔ میں اس حالت میں بھی مبتلا کر کے تمہیں آزماتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کا نقصان کر کے، کہ پہلے مال اللہ نے دیا پھر واپس لے لیا، اب کیا کرتے ہو؟ دینے والا کون تھا، واپس لینے والا کون تھا؟ یہ تھوڑی دیر کے لیے جو تمہارے پاس رہا، اب جب چھن گیا اب کیا کرتے ہو؟ صبر کرتے ہو، شکر کرتے ہو، یا پھر اللہ کی نافرمانی اور کفر پہ اتر آتے ہو؟ والانفس، اور جانوں کا نقصان کر کے۔ بڑے بڑے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کبھی اپنے جوان بیٹے کی میت کو کندھا دیا جا رہا ہے، کبھی باپ جیسی شفیق ہستی کو رخصت کیا جا رہا ہے، کبھی انسان اپنی ماں کی ممتا سے محروم کر دیا گیا، کبھی ماؤں کی گود اجاڑ دی گئی، کبھی بھائیوں سے بہنیں اور کبھی بہنوں سے بھائی چھین لیے گئے۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی نفس کو واپس بلا لیتا ہے تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ والثمرات، کبھی پھلوں کا نقصان کر کے، فصلیں تباہ کر کے، باغات میں قحط پڑ گیا، تباہ ہو گئے سارے پھل، یہاں بھی آزمائش ہے۔ یہ آزمائش اور امتحان کے مختلف طریقے ہیں، اور ان ساری آزمائشوں میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے محبوب صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، کہ ان پر جب جب کوئی آزمائش آئی، جب جب کوئی مصیبت آئی، ان کا رویہ ایک ہی رہا، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، انہوں نے یہی کہا، ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اسی کی طرف واپس چلے جانا ہے۔ جب آئے تھے تو کتنا مال دولت اپنے ساتھ لے کر آئے تھے،
جب جانا ہے کتنا لے کر جانا ہے، جب میرا فلاں پیارا چلا گیا تو مجھے کون سا یہاں ہمیشہ رہنا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مجھے بھی تو اسی کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ اور یہ وہ جملہ اگر اس کے معنی اور مفہوم کو ہم سمجھ جائیں تو یہ انسان میں برداشت اور صبر کی قوت پیدا کرتا ہے۔ ہر مصیبت، ہر غم، ہر دکھ، ہر پریشانی بڑی چھوٹی سی ہو جاتی ہے جب ہم دل سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف سے تھا اور اللہ ہی کی طرف واپس لوٹ گیا، ہم بھی اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پر ہیں۔ یہ ہدایت کے راستے پر یہی لوگ ہیں۔ اب ان سارے معاملات میں امتحان کی دو شکلیں ہیں، ایک ہے صبر کی شکل اور ایک ہے شکر کی شکل۔ یہاں دو طریقوں سے انسان کو آزمایا جا رہا ہے، صبر کے ذریعے اور شکر کے ذریعے۔ کبھی مختلف مصائب میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، غموں میں، دکھوں میں، محرومیوں میں مبتلا کر کے اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کہ تھوڑی سی تو زندگی ہے۔ اب ایک شخص نے یہاں سے بس میں بیٹھنا ہے اور موڑ پہ اتر جانا ہے، اگر یہاں اس کو کھڑا کر دیا گیا تو وہ صبر کا پیمانہ لبریز کر دے ایک لمحے کے لیے اور لوگوں سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دے تو حماقت ہی ہو سکتی ہے، جبکہ اسے پتا بھی ہے کہ یہ تو بالکل آدھے منٹ کا سفر ہے، ابھی اترنے والا ہوں میں، یہ تکلیف بالکل وقتی تکلیف ہے۔ صبر کے ذریعے امتحان، اور دوسرا شکر کے ذریعے، جس کو میں نے دے دیا ہے، جس کو میں نے نعمتوں سے نواز دیا ہے، جسے میں نے صحت دی، جسے میں نے اولاد دی، جسے میں نے رزق دیا، جسے میں نے عزت دی، کیا وہ اس کا شکر بھی ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ دو ہی امتحان ہیں، یا صبر کے ذریعے یا شکر کے ذریعے۔ لیکن ہمارا رویہ بڑا عجیب ہے، ہم کہتے ہیں یا اللہ اگر تو نے یہ امتحان لینا ہی ہے تو پھر ہم سے شکر والا امتحان لے، ہمیں ڈھیر ساری دولت دے، جاگیریں ہوں، زمینیں ہوں، ناموری ہو، شہرت ہو، اولاد ہو، اس طرح کا امتحان لینا ہم سے، جو یہ زیادہ آسان امتحان ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو شخص زندگی کے مقصد کو سمجھ جاتا ہے اس کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں رہتی، بلکہ سچ کہوں کہ جو امتحان نعمتوں کی فراوانی میں لیا جاتا ہے وہ زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جب ایک ایک نعمت کے بارے میں حساب کتاب ہونا ہے، ایک ایک نعمت کے بارے میں جب سوال پوچھا جانا ہے تو بڑا مشکل ہو جانا ہے۔ اللہ نے پوچھنے آپ کو صحت دی تھی، اس کا کیا استعمال کیا، جوانی دی تھی کیا استعمال کیا، دولت دی تھی کہاں خرچ کی، اولاد دی تھی اس کی تعلیم و تربیت کس طرح کی، ایک ایک چیز کے بارے میں جب سوالات ہونے ہیں تب انسان نے کہنا یہ تو زیادہ مشکل امتحان تھا۔ ایک حقائق ہے کہ ایک بادشاہ مرنے لگا تو اس نے کہا کہ میرے بعد میری بادشاہت کا وارث اس شخص کو بنایا جائے جو میرے مرنے کے بعد جو میرے لیے قبر کھودی جائے، اس قبر میں ایک رات گزارے اور وہاں وہ حساب کتاب دے، اور پھر اس کے بعد اس کو یہ بادشاہت دے دی جائے۔ اب بادشاہ مر گیا، رات کو اس کی قبر کھود دی گئی، اب ہر شخص کے لیے یہ کھلی آفر تھی کہ جو یہ رات قبر میں گزار کر پہلی رات کا حساب کتاب دے گا اگلے دن اسے بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ اب جب یہ سوچ کر کہ اس قبر میں جا کر حساب کتاب دینا ہے، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے مشیر، دربار والے، بڑے بڑے قریبی سب پیچھے ہٹ گئے، کسی میں یہ جرت نہیں ہو رہی تھی کہ حساب کتاب دے ایک رات کے لیے اپنی زندگی کا۔ ایک کمہار بہت غریب آدمی تھا، اس کے پاس صرف ایک گدھا تھا اور کچھ نہیں تھا، اس نے کہا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو میرا حساب کتاب کیا ہونا ہے، ایسا کرتا ہوں میں بادشاہ بننے کے لیے ایک رات اس قبر میں گزار لیتا ہوں۔ وہ اس قبر میں اتر گیا اور رات کو جب فرشتے آئے اس سے حساب کتاب شروع ہوا، اس نے کہا جی کس چیز کا حساب کتاب، میرے پاس تو ایک گدھے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اسی گدھے کا حساب کتاب دو، تم نے فلاں دن گدھے کو بھوکا رکھا،
رکھا. انہوں نے درے اٹھایا اور اس کو مارنا شروع کر دیا. پھر انہوں نے پوچھا فلاں دن تم نے گدھے کی اوقات سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا؟ ہاں ڈالا. انہوں نے پھر اس کو مارنا شروع کر دیا. پھر فلاں دن تم نے گدھے کو چھڑی ماری؟ اس نے کہا جی ماری. انہوں نے پھر اس کو مارنا شروع کر دیا. وہ ساری رات اس گدھے کے حساب کتاب میں مار کھاتا رہا. صبح جب لوگوں نے اسے قبر سے نکالا، اسے مبارکباد دی، آئیے جی بادشاہت کا تخت حاضر ہے، آئیے آپ ہمارے بادشاہ ہیں. اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا، دوڑ گیا. اس نے کہا خدا کی قسم ایک گدھے کا حساب کتاب دینا بھی بڑا مشکل ہے، تم مجھے پوری بادشاہت کا حساب کتاب دینے کے لیے اکسا رہے ہو. تو بات یہ ہے کہ جب نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں امتحان اتنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جب ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں بڑا مشکل ہوگا. اور پھر جتنی نعمتیں اللہ نے دیں آزمائش اتنی مشکل ہو گئی. اب انسان اس دنیا میں مال اور اولاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اور قرآن نے اسی کو ایک آزمائش اور فتنہ کہا ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 28 میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. خوب اچھی طرح جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، اور اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. اور سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ تمہارے لیے آزمائش بنا دی گئی ہیں، اور اللہ کے ہاں اجر بہت بڑا ہے. اس دنیا کی حیثیت کو جب انسان سمجھ آتا ہے، اس دنیا کی حیثیت کیا ہے. اس دنیا میں اول تو کوئی شخص آج تک نہ رہا ہے نہ کسی رہنا ہے. تھوڑی سی مدت کے لیے امتحان دینے کے لیے آئے تھے اور امتحان دے کے سب لوگ واپس جا رہے ہیں. جب کمرے امتحان میں کسی اسٹوڈنٹ کو بٹھایا جاتا ہے تو اسے پھر بھی بتا دیا جاتا ہے کہ تیرے پاس اتنا وقت ہے، لیکن اس دنیا میں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے پاس وقت کتنا ہے اور کب ہم سے پیپر واپس لے لیا جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. خوب اچھی طرح جان لو ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن جو کچھ دنیا میں وہ کرتا رہا ہے اس کا حساب کتاب دینا ہے. اور قیامت والے دن فمن زحزح عن النار، جس شخص نے خود کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اور باقی رہی یہ دنیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ایک دھوکہ ہے. یہاں تمہیں آزمایا جا رہا ہے لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارے مالوں کے ذریعے اور تمہاری جانوں کے ذریعے. اور پھر اس دنیا میں مختلف چیزوں کی اٹریکشن اور مختلف چیزوں کی محبت ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئی، یہ بھی ایک امتحان ہے. قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں، لوگوں کے لیے اٹریکشن پیدا کر دی گئی ہے عورتوں میں، اولاد میں، سونے اور چاندی کے ڈھیروں میں، خوبصورت اور بہترین گھوڑوں میں، اور مال مویشیوں میں، اور زرعی زمینوں میں. یہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی متاع ہے. یہ جس چیز کی محبت انسان کے ذہن میں پیدا کر دی اور انسان ساری زندگی جن کے پیچھے بھاگتا رہا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف یہ دنیا میں تھوڑی سی زین للناس یہ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں. واللہ عندہ حسن المآب، حالانکہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد کچھ اور تھا. اقبال نے کہا
عصر حاضر ہے ملک الموت تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش دل لرزتا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق خراش. آج ہمارا ملک الموت کون ہے؟ یہ عصر حاضر. اور ہماری موت کس چیز میں ہے؟ فکر معاش میں. ہر شخص کی زندگی کا ایک ہی مقصد فکر معاش، ایک ہی دھن ذہن پہ سوار ہے فکر معاش. نہ آخرت کا تصور ہے، نہ جنت کی طلب ہے، نہ جہنم کا خوف ہے، نہ اپنے رب کی محبت ہے، نہ دین اسلام کے ساتھ پیار ہے، نہ دیگر. ایک ہی مقصد فکر معاش. اس فکر معاش نے انسان کو اس دلدل میں ڈبو دیا ہے جس سے وہ نکلنے کا نام نہیں لے رہا. اور اسی کو قرآن نے آزمائش کہا ہے. یہی امتحان ہے. اور اس دنیا کی آزمائش کیا ہے؟ انسان بڑا عجب ہے، جانتا ہے کہ مجھے مرنا ہے اور یہ سارا مال یہیں رہنا ہے، کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں جانا، لیکن پھر بھی اس دنیا کے لیے مال جمع کر رہا ہے اور جانتا ہے کہ آخرت میں مجھے لے کر جانا ہے تو نیک اعمال کو اور نیکیوں کو لے کر جانا ہے، وہی میرے کام آنے والی ہیں. اس کی طرف انسان کی ذرا برابر توجہ نہیں ہے. یعنی سب سے پہلے اپنی زندگی کا مقصد تو سمجھے. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 7 دنوں میں پیدا کیا. اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. اس نے زمین و آسمان کو بنایا، پھر انسان کو بنا کر اس زمین پہ بھیجا صرف اس لیے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ وہ آزمانا چاہتا تھا نیک عمل کر کے کون آتا ہے. اور سورہ ملک میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. انتہائی بزرگ و برتر ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس نے موت اور زندگی اس لیے بنائی تاکہ انسان کو آزمائے کہ نیک عمل کون کرتا ہے. وہ بڑا ہی غالب اور بخشنے والا ہے. اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اس مقصد کے لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی اور عبادت کریں. لیکن اپنی پیدائش کے مقصد کو ہم بھول گئے، اس دنیا کی حقیقت کو ہم بھول گئے. ہم اپنے رب کو، اپنے خالق اور مالک کو بھول گئے اور دنیا کی وہ چیزیں جو ہماری آزمائش اور امتحان کے لیے اور ہمیں دھوکہ دینے کے لیے بنائی گئی تھیں، ہم نے انہی کو مقصد زندگی بنا لیا اور ان کے پیچھے چل پڑے. پھر مرشد اقبال یاد آئے. وہ کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اور من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن. اور من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، اور تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. اور تن کی دنیا میں، من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج. من کی دنیا میں میں نے نہ دیکھے شیخ و برہمن، اور پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات. تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. یعنی انسان جب اپنے آپ کو سمجھ ہی نہ سکا، اپنے من میں جھانک ہی نہ سکا، اپنے تن کی زندگی اسی کے لیے انسان جیتا رہا، تو وہ انسان، اس کی زندگی کیا زندگی ہے؟ یہ دنیا، یہ آزمائش ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اب اس میں ایک تو پوری دنیا ہی آزمائش ہے، ہر شخص کے لیے آزمائش ہے، کافروں کے لیے بھی آزمائش ہے، مومنوں کے لیے بھی آزمائش ہے. دنیا ہے یہ آزمائش. لیکن بالخصوص جب لوگ ایمان کے راستے پہ آ جاتے ہیں، جب خود کو بندگی رب میں دے دیتے ہیں،
جب کلمہ توحید کا اقرار کر لیتے ہیں، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبتوں کو وابستہ کر لیتے ہیں، پھر ان کی زندگی ایک اور آزمائش میں شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ان کا امتحان ان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، پھر اس دعوے کا امتحان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ جو انہوں نے پڑھا، اس کلمے کے تقاضوں کو کس قدر پورا کر رہا ہے۔ یہ دنیا کبھی بھی کسی شخص کے لیے بھی پھولوں کا سیج نہیں رہی ہے۔ ہر دور میں ہر شخص کے لیے یہ زندگی ابتلاؤں کا راستہ اور آزمائشوں کا راستہ ہی رہی ہے۔ اور اگر کسی نے اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کی ہے تو وہ اتنا ہی مضطرب اور پریشان گیا ہے، اور جس نے دنیا کو امتحان گاہ سمجھا ہے وہ اتنا ہی پرسکون اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، ام حسبتم، تم نے یہ حساب لگا رکھا ہے، ان تدخلوا الجنہ، کہ تمہیں یوں ہی مفت میں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حالانکہ تم سے پہلے جتنے لوگ آئے ہم نے انہیں بھی آزمایا، اور ان کو ایسی ایسی تکلیفوں اور ایسی ایسی آزمائشوں کے مرحلے سے گزرنا پڑا۔ وَزُلْزِلُوا، وہ لوگ ہلا مارے گئے، اور آزمائش کی گھڑیاں اتنی کٹھن اور مشکل تھیں، حتیٰ یقول الرسول، کہ وقت کا پیغمبر بھی پکار اٹھا، والذین آمنوا معہ، اور اس پر ایمان لانے والے اس کے ساتھی بھی چیخ اٹھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب انہیں بتایا گیا کہ اللہ کی مدد قریب ہے، ذرا صبر سے کام لو۔ سورہ آل عمران میں فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ یوں ہی مفت میں جنت دے دے گا، یہ جانے بغیر کہ تم میں کون ایمان لایا، کون اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا بنا، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور کون صبر کرنے والا بنا۔ یعنی تمہارے ایمان، جہاد اور صبر کی آزمائش کے بغیر تمہیں کبھی جنت نہیں مل سکتی۔ تمہیں اس دنیا میں آزمایا جائے گا، تمہارے ایمان کو آزمایا جائے گا، اور تمہیں آزمایا جائے گا کہ تم اللہ کے راستے میں کس قدر محنت اور جد و جہد کرتے ہو، اور یہ آزمایا جائے گا کہ کس قدر صبر کرتے ہو۔ یہ جو دین اسلام ہے یہ مجاہدوں کا اور صبر کرنے والوں کا دین ہے، اور پورا قرآن اسی کشمکش سے بھرا پڑا ہے۔ یہ قرآن یہ ہمیں جہد مسلسل کی دعوت دیتا ہے، مسلسل جب تک انسان کی زندگی ہے وہ غلبہ دین کے لیے، اقامت دین کے لیے لڑتا رہے، جد و جہد کرتا رہے، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر آزمائش میں صبر اور استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑا رہے، اور کبھی کسی لمحے اس کے پایا استقلال میں لغزش نہ آئے۔ میرے مرشد سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری، نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری، ہوا کے رخ پر اڑنے والے، خس و خاشاک اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض اور ہر رنگ میں رنگ جانے والے بے رنگوں کے لیے نہیں اتری۔ یہ شریعت ان بہادروں اور شیروں کے لیے اتری ہے جو ہوا کا رخ بدل دینے کا عزم رکھتے ہوں، جو دریاؤں کی روانی سے لڑنے اور اس کے بہاؤ کو پھیر دینے کی ہمت رکھتے ہوں، جو صبغت اللہ کو دنیا کے ہر رنگ سے زیادہ محبوب رکھتے ہوں اور اس رنگ میں تمام دنیا کو رنگ دینے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ مسلمان جس کا نام ہے وہ دریا کے بہاؤ پر بہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی آفرینش کا مقصد ہی یہ ہے کہ زندگی کے دریا کو ایمان کے راستے پر رواں دواں کر دے۔ اور دنیا میں انقلاب یا ارتقاء ہمیشہ قوت ہی کے اثر سے رونما ہوتے ہیں، اور قوت ڈھل جانے کا نام نہیں، ڈھال دینے کا نام ہے۔ مڑ جانے کو قوت نہیں کہتے، موڑ دینے کو قوت کہتے ہیں۔ اور دنیا میں کبھی نہ مردوں اور بزدلوں نے
کوئی انقلاب پیدا نہیں کیا، جو لوگ کوئی اصول اور مقصد حیات نہ رکھتے ہوں، جو بلند مقاصد کی خاطر قربانی دینے کا حوصلہ نہ رکھتے ہوں، جو خطرات اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ رکھتے ہوں، جو دنیا کو محض آسائش اور سہولت بنا دینا چاہتے ہوں، اور جنہیں دنیا کی ساری چیزیں عزیز ہو جائیں، اور جو اس دنیا کی خاطر ہر سانچے میں ڈھل جائیں، ہر دباؤ میں دب جانے والے، ایسے لوگوں کا کبھی بھی کوئی قابل ذکر کارنامہ ہمیں انسانی تاریخ میں نہیں ملتا ہے۔ یہاں تو آزمایا جاتا ہے، اور آزمائش صرف بندوں کی نہیں، اللہ نے نبیوں کی بھی آزمائش کی۔ کوئی نبی بھی ایسا اس دنیا میں نہیں آیا جس کو مختلف طریقوں سے آزمایا نہیں گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ، 950 سال لوگوں کے دروازوں پہ دستک دیتے رہے، لوگوں کو بندگی رب کی طرف بلاتے رہے، واعظ اور نصیحت کرتے رہے، ڈراتے رہے، لیکن کتنے لوگ تھے جو ایمان لائے؟ کتنے لوگ تھے؟ کیا حضرت نوح دنیا میں ناکام ہو گئے؟ نہیں، وہ اپنی آزمائش میں پورا اترے، اور جن لوگوں نے ان کی دعوت پہ کان نہ دھرے وہ اس دنیا میں ناکام ہوئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، وہ تو ہے ہی آزمائش کی زندگی۔ آنکھ کھولتے ہی آزمائش شروع ہو گئی، اپنی برادری سے، اپنی برادری کے رسوم و رواج سے، اپنے باپ دادا کے طور طریقوں سے، بتوں کی عبادت اور پرستش سے، یہاں تک کہ بتوں کو توڑا۔ پھر وقت کے حکمران نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر کلمۃ الحق کہا، پھر بے خطر آتش نمرود میں کودے، پھر ہجرت کی، پھر کس طرح حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو بے آب و گیا سنسان اور ویران صحرا میں چھوڑا، اور کس طرح پھر اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ یہ ساری زندگی آزمائش کی زندگی ہے، یہ ساری زندگی اپنے اللہ کی خاطر قربانی دینے کی زندگی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جناب ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل کہا، یہ میرا خلیل ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کا بندہ ہونا، یعنی ہمارا رب سے تعلق ہے بندگی کا تعلق، ایک ہے اس سے ذرا اونچا بلند، اور وہ تعلق ہے دوستی کا، وہ تعلق ہے ولایت کا، وہ تعلق ہے خلیلیت کا، کہ جب انسان اپنے اللہ کی خاطر خود کو آزمائش کی بھٹیوں میں ڈال دیتا ہے، وہ بندگی کے مقام سے بلند کر کے مقام خلیلیت پہ فیض کر دیا جاتا ہے، وہ دوستی کے مقام پہ آ جاتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ آزمائش میں پورا اترا، اس نے نہ اولاد کی پرواہ کی، نہ جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ اقتدار کی پرواہ کی، ہر پوری دنیا سے میری خاطر لڑ گیا۔ یہ میرا دوست، یہ میرا خلیل، یہ میرا بندہ، یہ مقام عبدیت سے اٹھ کر مقام خلیلیت پر معمور ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا آزمائش ہے، جس کو جس قدر آزمایا گیا اور جو جس قدر اس آزمائش میں ثابت قدم رہا، وہ اتنا اپنے رب کے قریب ہوتا چلا گیا، اور جو دنیا کی چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں شکست کھا گیا، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل چھوٹا کر کے گھبرا گیا، وہ شخص اس دنیا میں بھی ناکام ہوا اور آخرت میں بھی ناکام ہوا۔ کامیاب کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنوں میں سے کچھ جوان مرد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا، کچھ اپنی نظر پوری کر گئے، جام شہادت نوش کر گئے، اور کچھ شہادت کے منتظر ہیں، انہوں نے اپنے عہد میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں کی ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ ہم سب یہ تو کہتے ہیں اللہ ایک ہے، لیکن اس پر کبھی توکل اور اعتماد نہیں کیا۔ جب بھی کبھی دنیا میں کسی آزمائش نے ہمارے پاؤں میں کوئی زنجیر ڈالی، ہم فوراً اس کے ہو گئے، لیکن وہ لوگ جو ڈٹ گئے، آزمائش میں پورا اترے، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور فرمایا نحن اولیاؤکم
فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، پھر اس پہ جم گئے، پھر جتنی مرضی مخالف آندیاں چلتی ہیں تو چلتی رہیں، جتنے طوفان اٹھتے ہیں اٹھتے رہیں، جس قدر آزمائشیں اور تکلیفیں آتی ہیں آتی رہیں، جو انسان صبر اور استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹ جاتا ہے، پھر تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اس پر اللہ اپنے فرشتے نازل کر دیتا ہے، جو فرشتے آ کر اس کو حوصلہ دیتے ہیں، اللہ تخافوا، خوف نہ کھانا، ولا تحزنوا، غم نہ کرنا، بلکہ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اس جنت کے ملنے پہ خوش ہو جاؤ جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور جب انسان اللہ کے لیے نکلتا ہے، ساری دنیا سے ٹکراتا ہے، دنیا اس کا ساتھ نہیں دیتی، اہل اقتدار اس کا ساتھ نہیں دیتے، دنیا کے مال و دولت والے اس کا ساتھ نہیں دیتے، دنیا کے چودھری اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ جب انسان تنہا اکیلا لڑتا ہے، اپنے رب کے لیے قربانی دیتا ہے، آزمائش کی بٹیوں سے گزرتا ہے، پھر اس پر یہ وقت آتا ہے کہ فرشتے آ کر اسے حوصلہ دیتے ہیں، لا تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، بلکہ اس جنت کی طرف دیکھو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اور کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، ہماری دوستی قبول کرو، دنیا والے دوست نہیں بنتے تو نہ صحیح، ان کی کیا پرواہ، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور آج اللہ کے ہاں تم اس قدر کامیاب ہو گئے کہ اب جس چیز کی تمنا کرو گے تمہیں ملے گی، جو چیز چاہو گے، جو خواہش تمہارے دل میں پیدا ہوگی وہ پوری ہوگی۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ تمہارے رب کی طرف سے یہ تمہاری ضیافت کا اہتمام ہے۔ یعنی جب انسان کو جنت میں داخل کر دیا، اب دنیا کی ساری تکلیفیں، عداوتیں، آزمائشیں، پریشانیاں سب ختم، اب جنت ہے، عالیشان نعمتیں ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آج کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آج اس کی کوئی خواہش نہیں ہے، کیا چاہتے ہو، کیا سوچتے ہو، ابھی دل میں خواہش پیدا کرو، فوراً پہلے پوری کر دی جائے گی، زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، اور اب یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں انسان کی خواہش وہ خواہش ہی رہتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کی ہر خواہش پوری کر دی جائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ جو طلب کرے اس کو دنیا میں دیا جائے، یہ امتحان ہے، یہاں دیا جا بھی سکتا ہے، نہیں بھی دیا جا سکتا، لیکن جو اس امتحان میں پورا اترے گا پھر اس کے لیے وعدہ ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، آج سب کچھ ملے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، ایک طرف یہ دنیا ہے اور دنیا کی طلب اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں، اور دوسری طرف وہ شخص ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے بڑھ کر اچھی بات اور کس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑا انسان اور کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر اچھی بات، اس سے بڑھ کر اچھی دعوت، اس سے بڑھ کر اچھی پکار اور کس شخص کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کی طرف، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور بھری دنیا میں وہ پکار اٹھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اپنے اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوں، میں اپنے اللہ کا اطاعت گزار ہوں، اس شخص کی دعوت ہی یقیناً سب سے اچھی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کرے۔
اس کی دعوت کسی فرقے کی دعوت نہیں ہے، اس کی دعوت کسی تعصب کی دعوت نہیں ہے. وقال اننی من المسلمین، وہ تو پورے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا کر یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں. باقی یہ دنیا کا سفر، یہ آزمائش کا سفر ہے، یہ امتحان کا سفر ہے. اور ہمارے آج کے سلیبس میں سورہ بقرہ کے بعد اگلی چند آیات وہ سورہ عنکبوت کی ہیں. ان کے مفہوم پر بھی ذرا توجہ فرما لیں. فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. الف لام میم. کیا تم لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہو، احسب الناس، یہ حساب لگائے بیٹھے ہو، ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ صرف زبانی ایمان کا دعویٰ کر لینے سے کہ ہم مومن ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا. تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ بغیر آزمائش کے صرف زبانی دعوے پر ہی تمہیں بخش دیا جائے گا. ایسا ممکن نہیں ہے. تم سے پہلے بھی جتنے لوگ ہو گزرے ہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے انہیں بھی آزمایا ہے. ان میں سچا ایمان کا دعویٰ کرنے والے کون تھے اور ان میں صرف زبانی اوپر سے ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کون تھے. اور فرمایا جو لوگ برے کام کرتے ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ وہ ہمارے قابو سے نکل گئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم با اختیار ہیں، جو مرضی ہے کرتے چلے جائیں، کون سی وہ طاقت ہے ہمارے اوپر جو ہمیں روک سکے. ان کا یہ خیال یہ بالکل غلط ہے اور یہ برا خیال ہے جو وہ کر رہے ہیں. یعنی آزمائش میں دو طرح کے لوگ ہیں نا. ایک ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، جن کی رسی اللہ نے ڈھیلی چھوڑی ہے تو مطمئن ہو گیا کہ بس ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، جو چاہے کریں اور اپنی من مانیاں کرتے رہیں. اور دوسری طرف وہ لوگ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو شخص یہ سمجھتا ہے، جو اپنے اللہ سے ملاقات کی امید اور توقع رکھے ہوئے ہے، تو اس سے کہہ دو کہ وہ وقت آنے والا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے اور جاننے والا ہے. لیکن یہ جو لوگ دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، اس آزمائش اور امتحان گاہ میں ثابت قدم ہیں، وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہیں. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو شخص یہ مجاہدہ کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا. ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ جہان والوں سے بے پرواہ ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، پھر اللہ کا وعدہ ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم
ہم ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور جو وہ عمل کرتے رہے اس عمل کے بدلے انہیں بہت اچھا بدلہ دیں گے. یہ اللہ کا ان لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے. اب یہاں ایمان والوں کی آزمائش ہے. ایک کہ وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے. رمضان آ گیا, حبس کے دن ہیں, گرمی کے دن ہیں, چاول کی فصل وہ لگائی جا رہی ہے, مزدوری کرنی ہے, ادھر اللہ کا حکم آ گیا روزہ رکھنے. اب جو ایمان والا ہے وہ اس آزمائش میں کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرے گا, اور جو آزمائش میں فیل ہو جائے گا وہ فوراً بہانے بنائے گا میں رکھ ہی نہیں سکتا روزہ. یہ زندگی میں قدم قدم پر ہماری آزمائش ہے کہ کون اللہ کی دعوت پر لبیک کہتا ہے اور کون فرار کا راستہ اختیار کرتا ہے, کون رخصت کا راستہ اختیار کرتا ہے, کون بہانے بناتا ہے. اور وہ مومن جو آزمائش میں پورا اترے ان کی تصویر بھی اللہ نے ہمیں دکھائی. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. گویا وہ اپنے عمل اور کردار سے پکار اٹھتے ہیں کہ میری نماز, میری قربانی, یہاں تک کہ میری زندگی, میرا جینا, میرا مرنا سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, اسی لیے نمازی. یہ اسلام کا راستہ, یہ جہاد کا راستہ, یہ ابتلاؤں کا راستہ ہے, یہ آزمائشوں کا راستہ ہے, یہ کٹھنائیوں کا راستہ ہے, یہ صبر کا راستہ ہے. اس راستے پہ چل کے اپنے ایمان کا امتحان دینا پڑتا ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ جب اللہ کسی کو آزماتا ہے نا اور وہ آزمائش میں پورا اترتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, میں اس کے ساتھ ہوں. بات صرف اتنی نہیں کہ میں اس کے ساتھ ہوں, بلکہ اللہ اس سے یہ وعدہ بھی کرتا ہے ان مع العسر یسرا, کہ ان تنگیوں کے بعد آگے آسانیاں آنے والی ہیں. اور صرف یہ وعدہ ہی نہیں کرتا بلکہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں جس کو آزماتا ہوں پھر میں اس کی عزت بھی کرتا ہوں. یعنی اللہ خود کہتا ہے پھر میں اس کی عزت بھی کرتا ہوں. جو آزمائش میں پورا اترتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر اس کو اتنا ہی بلند مقام بھی دیا جاتا ہے اور اس کے مقام اور رتبے میں اضافہ بھی کیا جاتا ہے. تو یہ دنیا ایک آزمائش ہے اور پورا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے. پورا قرآن کہ ہم نے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا, اب بھی آزما رہے ہیں. سورہ توبہ میں فرمایا ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا, حالانکہ اللہ نے ابھی جانا ہی نہیں. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ, کہ تم اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والے کون ہیں. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا, اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی دوسرے کو اپنا جگری دوست نہ بنانے والے کون ہیں. یعنی یہاں دو طرح کی آزمائش ہے. ایک تو اللہ کے راستے میں محنت اور جد و جہد کرتے ہیں, دوسرا کبھی اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی آپ دیکھ لیں. آپ تو محبوب خدا ہیں, آپ تو رحمت للعالمین ہیں, آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں, آپ تو سید البشر ہیں, آپ تو رب کائنات کے محبوب ہیں. کیا ممکن نہیں تھا کہ پہلے ہی دن آپ لوگوں سے کہتے قولوا لا الہ الا اللہ اور پورا عرب کلمہ پڑھ کے آپ کا مرید بن جاتا اور آپ کے پیچھے چل پڑتا؟ کوئی ناممکن بات تھی. لیکن کیا ہے, یہاں تو میرے آقا کو بھی آزمایا جا رہا ہے. کبھی سر پہ کوڑا اور کرکٹ پھینکا گیا, کبھی گلے میں کپڑے ڈال کر بل دیے گئے, کبھی سجدے کے عالم میں آپ کے اوپر اونٹ کی گندی اوجڑیاں لا دی گئیں, کبھی طائف کی وادی میں زخموں سے گلزار ہوئے, کبھی شاب ابی طالب میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں. اور وہ وقت بھی آیا جب اپنے شہر مکہ سے ہجرت کر کے آپ کو مدینہ جانا پڑا. غار ثور میں قیام کیا,
اور کبھی 313 کو لے کر نہتے اور کمزور صحابہ کو لے کر ہزاروں سے ٹکرائے، جنگیں لڑی، کبھی دانت مبارک شہید ہوئے، کبھی پیشانی پہ زخم آئے، کبھی پیٹ پہ 2 پتھر باندھے، خندقیں اور مورچے کھودے. یہ ساری زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہمارے لیے تھی کہ دیکھو میں نے اپنے محبوب کو تمہارے لیے رول ماڈل بنا دیا ہے. تمہارے محبوب، میرا محبوب چاہتا تو احد پہاڑ سونے کے بن کے ان کے پیچھے چلتے، لیکن وہ کھجور کی ننگی چٹائی پہ سوتے ہیں اور بدن پہ نشان پڑ جاتے ہیں. وہ چاہتے دنیا کا سونا اور چاندی اپنے گھر جمع کر سکتے، لیکن انہوں نے کیا جمع کیے؟ ساری زندگی کس مقصد کے لیے تھی؟ بس تمہاری زندگی اس طرح ہونی چاہیے. آپ کے ساتھ چلنے والے صحابہ اکرام، ان کی زندگیاں کیا تھیں؟ آج تم کلمہ پڑھتے ہو اپنے آقا کا، اور وہ معیار زندگی جو ان کا تھا اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہو. اگر دنیا ایک امتحان اور آزمائش ہے تو اس کی حقیقت کو سمجھو اور دنیا کو اتنی ہی وقت دو جتنی جس قابل ہے یہ، اور ہمیشہ اپنی نظر اپنے رب پر رہے. اس دنیا میں 2 چیزیں ہیں جو انسان کو امتحان اور آزمائش میں ناکام بناتی ہیں، ایک خوف ہے اور ایک لالچ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یعنی یا انسان ڈر جاتا ہے دنیا کسی چیز سے اور اپنے اللہ کی بندگی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور یہ ڈر مختلف چیزوں کا ہے. یہ بھی ڈر ہے کہ میں روزہ رکھوں گا بیمار ہو جاؤں گا، میں روزہ رکھوں گا مر جاؤں گا. یہ بھی ایک ڈر ہے کہ میں نے اگر بندگی کی تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا. لوگوں کا ڈر بھی ہے، معاشرے کا ڈر بھی ہے، اور ایک لالچ ہے، لالچ کہ اگر میں نے اللہ کے راستے پر چلا تو فلاں چیز سے محروم کر دیا جاؤں گا، فلاں چیز اس سے محروم کر دیا جاؤں گا. جب انسان کا یہ عقیدہ بن جائے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ ساری قوتوں کا منبع وہ اس رب کی ذات کی مٹھی میں ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، پھر انسان یقیناً اس دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. جب اپنے اللہ پر توکل ختم ہو جائے، جب اپنے اللہ سے رشتہ کمزور ہو جائے، جب انسان اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش کر بیٹھے، اپنی جینے کا مقصد بھول جائے، آخرت نظروں سے اوجھل ہو جائے، اس دنیا کو جنت بنانے کے چکروں میں پڑ جائے، اور اس دنیا کو امتحان اور آزمائش گاہ سمجھنے کی بجائے اس کو اپنا ہمیشہ کا مقام اور جنت سمجھنے لگ جائے، انسان ناکام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کی آزمائش میں سرخرو فرمائے، اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرمائے. ہم زندہ رہیں تو اس کی بندگی اور عبادت میں، موت آئے تو اسی حالت میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.